آپ ہمیشہ ہیلنگ ٹچ اور مرہم لگانے کی باتیں کرتے ہیں، مگر یہ لڑائی تھم نہیں رہی ہے، یہ بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ یہ کیوں یہ آئینی پیکج کا ایک دم سے یہ جو آ گیا، یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کو تاریخ میں تھوڑا سا لے جاؤں گا۔ جب 2007 میں نے جب یہ چیف جسٹس کو مجھے ایک دن صبح فون آیا، پھر میں گیا اسلام آباد تو پتہ چلا کہ چیف جسٹس کے خلاف ایک ایکشن ہو گیا ہے۔ مجھے بڑی حیرانی ہوئی، میں نے اس کے بارے میں پوچھا کہ اس کے لیگل جو ریپرکشنز ہیں ان کو سیس کر لیے، انہوں نے کہا ہاں جی سب چیز کو دیکھ لیا گیا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ اب ہسٹری ہے۔ مجھے بھی لگتا ہے کہ یہ جب کوئی چیز جانی ہوتی ہے تو اس سے پہلے اسی قسم کے اقدامات کے ذریعے جانے والے خود اپنے لیے جواز پیدا کرتے ہیں کہ وہ نہ رہ سکے، اور یہ ایک عجیب رویہ ہوتا ہے اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا۔ مطلب آج کے دن میں آپ دیکھیں گے مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ پاکستان کی سب سے پرانی اور سب سے زیادہ اسٹیبلش دونوں پولیٹیکل پارٹیاں جو ہیں وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی اجتماعی سیاسی قبر کھود رہی ہیں، پیپلز پارٹی اور PMLN۔ مطلب میں نے اس پچھلے جو اگر 15-20 دن کے ان کے اقدامات دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنی دونوں اکٹھی قبر کھود رہے ہیں کہ ہم نے اپنی سیاسی طور پہ اپنے آپ کو اس کے اندر دفن کرنا ہے۔ تو جو ایک ایسی پارلیمنٹ جو مکمل نہیں ہے، جس کے اوپر کورٹ میں کیسز چل رہے ہیں جو فارم 47 اور 45 کی ڈسکریپنسی سے نہیں نکلی، جس کے اندر سیٹوں کے فیصلے نہیں ہوئے، اور وہ کیا کرنے چلی ہے؟ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ۔ مطلب جو پارلیمنٹ نے حکومت بنائی ہے وہ اپنے اس کی لیجیٹیمیسی تو بھی اسٹیبلش نہیں ہوئی، تو وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، اور امینڈمنٹ کیا ہے؟ عوام کے حقوق چھین لو، عدلیہ کو انتظامیہ کے انڈر کر دو، پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کو بادشاہ بنا دو، اور اس کے بعد کوئی اس قابل نہ ہو کہ ہمارے سامنے بول سکے، اور یہ چیز ہمیشہ چلتی رہے۔ یہ آپ کبھی ان چیزوں کو ویژولائز کریں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ ریت کی دیوار پہ بیٹھے ہوئے یہ حکمران جو ہیں یہ سمجھ نہیں رہے کہ ان کے پاؤں کے تلے ریت ہے، اور یہ اس میں سے ایسے سلپ کر رہے ہیں جیسے کہ مطلب، اور بار اور بینچ جو ہے وہ ان کے خلاف کھڑا ہو چکا ہے۔ پوری بین الاقوامی جو سطح کے اوپر معیشت کا جو حال آپ کا ہے اور جو آپ کے دوست آپ کو مشورے دے رہے ہیں، اس سب کچھ کے باوجود مطلب نہرو جو ہے وہ بانسری بجا رہا ہے اور وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کر رہا ہے۔ پورا ملک جو ہے وہ مہنگائی کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ 20 سال بعد میثاق جمہوریت یاد آ گئی ہے، جو ہمیں یاد پڑتا ہے جو اس کی اسپرٹ تھی وہ رول آف لا کو اسٹیبلش کرنے کے متعلق تھی، مگر اس کے اندر کہیں یہ نہیں تھا کہ آپ جو ہے گھر کے اپنی مرضی کی عدالت بنا کے اپنی مرضی کا ریٹائرڈ جج یا کوئی وکیل دوست وہاں پہ لگا لیں، اور صوبوں کے اندر جو ہے جو سرکش ہائی کورٹ کے جج ہوں ان کو صوبوں میں بھیج دیا جائے، اور ہیبس کارپس یعنی کہ بنیادی حقوق کے لیے جو عدالتوں سے لوگوں کو تھوڑا سا ریلیف مل جاتا تھا اس کو بند کر دیں۔ تو ہمیں تو اور قسم کی یہ میثاق جمہوریت کی شکیں یاد تھی، انہوں کو میثاق جمہوریت کا کچھ اور تشریح ہے۔ آپ کو کیا یاد ہے؟ وہ ہمارے کمشنر ہوتے تھے بقا محمد صاحب، کراچی میں بڑے پرانے بیوروکریٹ تھے۔ انہوں نے ریٹائرمنٹ ہوئے، انہیں کچھ پیسے ملے تو انہوں نے دیکھا کہ سرکس میں زیبرے پھر رہے تھے دو نا، تو وہ انہوں نے خرید کیا، انہوں نے کراچی میں اس پہ وہ ٹام چلائیں گے۔ تو بارش ہوئی تو وہ زیبروں کو، اصل میں وہ خچر تھے، ان کو پینٹ کیا ہوا تھا۔
زیبرے کا، تو بارش ہوئی تو وہ دوبارہ کھچر بن گئے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جمہوریت کا نام اور ڈیموکریسی کا نام جو ہے یہ کس میں سے نکال رہے ہیں؟ یہ جو چارٹر آف وہ تھا ڈیموکریسی تھا، ایک تو بات یہ ہے کہ وہ تو بننے سے اگلے دن ہی چند دنوں بعد تو محترم بے نظیر بھٹو صاحبہ جو تھیں، اللہ ان کی مغفرت کرے، وہ مشرف صاحب کے سامنے بیٹھی ہوئی ڈیل کر رہی تھی، اور اپنا میاں صاحب جو تھے وہ عدالت میں کوٹ پہن کے کھڑے ہوئے ان کے خلاف مقدمے میں کھڑے ہوئے تھے۔ مطلب وہ چارٹر آف ڈیموکریسی جس کا یہ نام لے رہے ہیں، موکری آف ڈیموکریسی، جو انہوں نے اس وقت بنائی تھی، اس سے بڑی موکری اس وقت بنا رہے ہیں۔ مطلب یہ نہ انہیں گدھے کی پہچان ہے، نہ زیبرے کی پہچان ہے، گھوڑے کی پہچان ہے، یہ ایک ایسا بچوں کا چڑیا گھر ہے جس میں کہ نہ جمہوریت کا انہیں پتہ ہے۔ مطلب یہ وہ ریت کی گرتی ہوئی دیوار ہے جو اس وقت اپنے وزن کو نہیں سہ سکتی۔ آپ کو میں عامر صاحب بالکل اپنی اس آنکھ سے دیکھتے ہوئے بتا رہا ہوں کہ ان کی ساری اسمبلی اندر سے میلٹ ڈاؤن کر جائے گی، ان کے تمام ممبرز ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے، ان کے بڑے بڑے لیڈر جو ہیں وہ اپنا منہ چھپانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ یہ جوڈیشری سے لڑنے چلے ہیں، اور جن کے اپنی اوقات یہ ہے کہ وہ خود نقلی ہیں، وہ عدلیہ سے لڑنے کے لیے چڑھے ہیں۔ مطلب خدا کا نام مانے کچھ، آپ عوام سے تو لڑ لیا، عوام کے پاس تو یہ حال ہے کہ آپ سڑک پہ تو نکل نہیں سکتے، تو آپ عدالت سے لڑیں گے۔ عوام آپ کے پیچھے نہیں ہے، عوام آپ کے پیچھے دوڑ رہے ہیں کہ یہ کہیں مل جائیں تو ہم ان کو پکڑ لیں، اور آپ جو ہے وہ عدلیہ سے لڑنے کے لیے چلے ہیں۔ یار کوئی، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اپنا ذہنی جو بیلنس ہے وہ کہاں رہے ہیں دورانی صاحب؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ریفارمز کرنے جا رہے ہیں، اور ماضی کے اندر جو ہے وہ جو جتنی بھی اس طرح کی جو عدلیہ کے ساتھ لڑائیاں کی جاتی تھیں تو اس میں ایک حکومتی گروپ ہوتا تھا، ایک مخالف گروپ ہوتا تھا۔ اس وقت صرف ایک چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ ان کو بچانے کے لیے پوری عدلیہ، پورے پاکستان کے ماتحت چھوٹی بڑی عدلیہ کے ساتھ، ججوں کے ساتھ لڑائی کی جا رہی ہے۔ ویسے عامر صاحب میں اس کو یہ اصل میں جج کو بچانے کے لیے نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہے۔ یہ خود انہیں نظر آ رہا ہے، آئینے میں نظر آ رہا ہے کہ یہ اب نہیں بچ سکتے، تو ان کا خیال یہ ہے کہ ہم اپنی دیواروں کو اتنا اونچا کر لیں، ہم اپنے اختیار کو اتنا بڑھا لیں، ہم ہر اس دروازے کو بند کر دیں جہاں سے ہوا کا جھونکا آ سکتا ہو، جہاں سے جمہوریت کی روشنی اگر کسی بھی جگہ سے داخل ہو سکتی ہو، انصاف کی کوئی کرن اگر کمرے میں آ سکتی ہو تو اس کے آگے جو ہے ہم دیوار کھڑی کر دیں۔ یہ مطلب یہ اصل میں یہ کسی ایک کو نہیں بچا رہے، یہ اپنی ڈوبی ہوئی قسمت کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ اپنے ڈوبے ہوئے نصیب کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں جو پہلے ہی ختم ہو چکا ہے۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا یہ وہ مطلب وہ بیمار ہیں جو پہلے ہی اس میں پڑا ہوا ہے، فریزر میں رکھا ہوا ہے۔ ایک جج کو، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ایک جج کو نہیں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے نظام کو جکڑنا چاہ رہے ہیں، آئندہ والے بھی تمام ججز کو کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں، ایسا ہی ہے؟ ایگزیکٹلی یہ اصل میں اپنے آپ کو تاحیات، دیکھیں ہر انسان کی جو ہے نا، جب بھی کوئی آمر بنا ہے نا، اس کی یہی خواہش رہی ہے کہ وہ تاحیات بن جائے۔ میاں صاحب نے بھی ایک دفعہ وہ امیر المومنین بننے کی امینڈمنٹ کی تھی جس کے مطابق انہوں نے تاحیات امیر المومنین رہنا تھا، آپ کو یاد ہوگا 1996 میں یا 7 میں کب ہوئی تھی وہ تو مطلب یہ ہے کہ یہ امیر المومنین ماڈل 2 آئے ہے کہ جی زرداری صاحب اور میاں صاحب، شہباز صاحب مل کے جو ہے یہ امیر المومنین بن جائیں گے، یہ ججوں کو تقرر کریں گے، یہ انصاف کا فیصلہ کریں گے، سب کچھ ہنکی ڈوری ہو جائے گا، کوئی بول نہیں سکے گا۔